السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا سبق ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 65 آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما کیوں، تحاجون حجت کرتے ہو تم، جھگڑا کرتے ہو تم، یا بحث مباحثہ کرتے ہو تم، فی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ حالانکہ نہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل، الا من بعدہ مگر ان کے بعد، ابراہیم علیہ السلام کے بعد۔ افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ ہا انتم ہاں تم ہی، ہؤلائی وہ لوگ ہو، حاججتم تم جھگڑ چکے ہو، حجت کر چکے ہو، فیما لکم بہ علم اس کے بارے میں جس کا تم کو علم ہے، فلم تحاجون پس کیوں تم جھگڑتے ہو، کیوں تم حجت کرتے ہو، فیما اس کے بارے میں جو لیس لکم بہ علم تم کو علم نہیں ہے، واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ یہ دو آیات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو یہ لوگ جھگڑتے تھے اس کا جواب ہے۔ جیسے دعوی توحید ہم ان میں مشترک ہے تمام شریعتوں میں، اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم بھی یہ ان میں مشترک تھی۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی تعظیم اور تکریم میں یہ سب شریک تھے، یہود اور نصارہ۔ ان میں سے ہر ایک فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پر تھے، یعنی معاذ اللہ یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی تھے۔ تو اس کا جواب اللہ پاک یہ دے رہے ہیں کہ تورات اور انجیل جن کے پیروکار یہودی اور نصرانی کہلائے، ابراہیم علیہ السلام سے سینکڑوں برس بعد اتری، پھر ابراہیم کو نصرانی یا یہودی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ جب ابراہیم علیہ السلام تھے اس وقت، اس زمانے میں تو نہ تورات تھی نہ انجیل تھی، وہ تو ان کے بعد اتری۔ تو اب یہ اپنے اس بارے میں مباحثے کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نجران کے نصرانیوں کے پاس یہودیوں کے علماء آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہر فریق اس بات کا مدعی تھا کہ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہم میں سے تھے۔ تو اس پر یہ آیتیں اتری کہ اے یہودیو، تم خلیل اللہ کو اپنے میں سے کیسے بتاتے ہو، حالانکہ ان کے زمانے میں نہ موسیٰ تھے نہ تورات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کتاب تورات تو خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح اے نصرانیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تم نصرانی کیسے کہہ سکتے ہو، حالانکہ نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد ظہور میں آئی۔ کیا تمہیں اتنی موٹی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ افلا تعقلون، اللہ پاک فرما رہے ہیں کیا تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ پھر ان دونوں فرقوں کی اس بے علمی کے جھگڑے پر اللہ تعالیٰ انہیں ملامت کرتا ہے کہ اگر تم بحث اور مباحثے میں دینی امور میں جو تمہارے پاس ہیں کرتے تو بھی ایک بات تھی
لیکن تم تو اس بارے میں گفتگو کرتے ہو کہ جس کا تم دونوں کو مطلق علم ہی نہیں ہے۔ تمہیں چاہیے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اسے اللہ کے حوالے کرو، وہ ہر چیز کی حقیقت کو جانتا ہے اور چھپی اور کھلی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے جو خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو شرک سے بیزار تھے، مشرکوں سے الگ اور صحیح اور کامل ایمان کے مالک تھے، ہرگز وہ مشرک نہیں تھے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ما کانا نہیں تھے ابراہیم یہودین یہودی ولا نصرانین اور نہ عیسائی اور نہ نصرانی، ولیکن اور لیکن کانا وہ تھے حنیفا مسلمہ یکسو اور مسلم فرمانبردار، وما کانا من المشرکین اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یعنی اہل کتاب کو پہلے تو صحیح دین کی طرف دعوت دی گئی ہے، صحیح توحید کی طرف دعوت دی گئی، کیونکہ یہ توحید کے مدعی تھے نا یہود اور نصارہ، تو اللہ پاک نے ان کو صحیح عقیدہ توحید کی طرف پہلے دعوت دی۔ اس کے بعد یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ملت کے بارے میں بھی دعوے دار تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ابراہیم ہمارے دین پر تھے، عیسائی کہتے ہیں ہمارے دین پر تھے، تو ہم ان سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اس لیے ان کے اس دعوے کا رد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ کہا کہ تم دونوں غلط کہتے ہو، تم کو ابراہیم علیہ السلام کے دین و ملت سے کوئی واسطہ نہیں۔ ما کانا ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ تو حنیف تھے، ہر ایک راہ حق کو پر چلنے والے تھے اور سب باطل راہوں کو چھوڑ دینے والے تھے، اور مسلم کے معنی ہے کہ فرمان بردار تھے، سر تسلیم خم کر دینے والے تھے اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دینے والے تھے۔ تو پھر تم دیکھ لو، خود اندازہ کر لو کہ آج کس نے سب کو چھوڑ کر اللہ کی راہ پکڑی ہے اور اپنے آپ کو خالص اسی کے سپرد کر دیا ہے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوگا وہی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوگا اور زیادہ انہی کی محبت کا حقدار ہوگا۔ تو یہ مسلم کا جو لفظ ہے یہاں پر اسلام میں خاص شریعت محمدیہ مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تسلیم اور رضا کا معنی، کہ اپنے آپ کو تفویض کر دینا اللہ تعالیٰ کے آگے فرمانبرداری کے معنی میں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے۔ یہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے خصوصیت سے اس نام اور لقب کو بہت زیادہ روشن کیا، کیونکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے کہا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سر جھکا دے، فرمانبردار ہو جا، تو انہوں نے کہا اسلمت، میں فرمانبردار ہوتا ہوں، میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے۔ تو یہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے یہ لقب عطا کیا، ورنہ تو تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ کے دین کے لیے مسلم ہوتے ہیں، اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی کچھ الگ ہی شان ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کا تو ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرف جو ہے وہ بتلاتا ہے کہ وہ ہمتاً اسلام اور تسلیم و رضا کے مجسم پیکر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کے واقعے کو دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا
اور چہرے کے بل اس کو لٹا دیا. تو یعنی یہ کیسے تسلیم و رضا ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. فرزند بھی ایسا تسلیم و رضا کا پیکر اور ابراہیم علیہ السلام بھی کہ ذبح کرنے کے لیے انہیں لٹا دیا. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسلمہ کا لفظ استعمال کریں کہ ان دونوں نے اپنا سر جھکا دیا. اس لیے یہ ان کی جو تسلیم و رضا ہے. جب دودھ پیتے بچے کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس بیابان میں چھوڑ آؤ، تو وہاں پر وہ چھوڑ آئے. اور جب کہا کہ آگ میں کود جاؤ تو آگ میں کود گئے. جب اللہ کی طرف سے ہجرت کا فرمان آیا تو ہجرت کر لی. تو گویا آپ کی زندگی جو ہے وہ لمحہ لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آگے سر تسلیم خم کرنے کا ایک روشن باب ہے. تو اللہ پاک نے اس لیے آپ کو یہ خاص لقب دیا حنیفم مسلمہ، کہ سب کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے آگے سر جھکانے والے. اور ان کی یہ شان ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے بالکل نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تو ہرگز مشرک نہیں تھے، وہ تو شرک سے بیزار تھے، مشرکوں سے الگ اور کامل ایمان کے مالک تھے. تو سورہ بقرہ میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ یہ تو نہیں کہتے کہ اپنے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو. یہ ان کا قول نقل کیا گیا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا. یہ لوگ کیا کہتے تھے کہ تم یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ تو پھر تم ہدایت پالو گے. تو اسی میں ہدایت ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کے حقدار ان کے دین پر ان کے زمانے میں چلنے والے تھے. اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کے ساتھ جو ایمانداروں کی جماعت ہے، مہاجرین اور انصار ہیں، جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، وہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. تو قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی اور دوست اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلنے والے ہیں. اس بات کے لیے اگلی آیت دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 68 نمبر آیت، ان اول الناس، بے شک سب سے زیادہ حقدار لوگوں میں سے یا سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے لوگوں میں سے، بے ابراہیم، ابراہیم کے ساتھ، للذین، وہ لوگ ہیں، تبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے سے سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے، سب سے زیادہ قریب قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی پیروی کی. وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چل رہے ہیں. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ایمان والے لوگ جو ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ دوست ہے تمام مومنوں کا. ایسے مومن جنہوں نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، یہ مومن جو ہیں یہ اللہ ان کا دوست ہے. اب ان کا جو دعویٰ ہے اس کی حقیقت اللہ پاک نے بتا دی کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ابراہیمی دین پر ہیں، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ ابراہیمی دین پر کون ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سب سے زیادہ کس کو نسبت حاصل ہے، کون سی امت نام میں بھی اور عقائد میں بھی اور اعمال میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناسبت رکھتی ہے. تو اللہ پاک نے خود اعلان کر دیا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مناسبت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو اس کی پیروی کریں. اب یہود اور نصارہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ان کے لیے اب سوال ہے کہ وہ دیکھیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں. اگر تو وہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ابراہیمی ہیں، اور اگر وہ نہیں کر رہے تو پھر وہ ابراہیمی نہیں ہیں. تو اللہ پاک نے یہاں پر ایک سٹینڈرڈ دے دیا، معیار دے دیا ابراہیمی ہونے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا
جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اول اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اول تو خصوصیت رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اس وقت ان کا اتباع کیا، آپ کی پیروی کی، اور وہ آپ کی امت کے آدمی اور وہ آپ کے دین پر تھے۔ اور بلا شبہ آخر زمانے میں یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک جتنے افراد نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی وہ ابراہیمی ہیں، اور اب آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ماننے والے تمام مسلمان، یہ سب سے زیادہ ابراہیمی ملت سے نزدیک ہیں۔ ان کی شریعت کے تو اکثر احکام ملت ابراہیمی کے موافق ہیں، اللہ کو ایک واحد لا شریک مانتے ہیں، قربانی اور ختنہ کرتے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، حج اور عمرہ بجا لاتے ہیں، اور غسل جنابت کرتے ہیں، جن باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی تھی اور حضرت ابراہیم ان میں پورے اترے تھے، اہل اسلام ان کو پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں جو کہ امت مسلمہ میں ادا کی جاتی ہیں۔ اور کتنے نبی آئے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ پاک نے کسی نبی کی سنت پر عمل کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی سنت نہیں ہے جس پر ہم عمل کرتے ہیں، حضرت یحییٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کوئی سنت اللہ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے نہیں حکم دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تمام جو سنتیں ہیں وہ امت مسلمہ میں زندہ رکھی گئیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جن جن آزمائشوں سے گزارا ان میں آپ پورے اترے، وہ یادگاریں امت مسلمہ میں زندہ رکھی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پڑھتے ہیں اس درود میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود ساتھ ہی بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے ثبوت ہے کہ ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیمی سنتوں کو ادا کرنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے جیسے کیا، آپ کے خاندان نے، بلکہ خالی ابراہیم علیہ السلام نہیں بلکہ آپ کا کہ وفادار بیوی نے، حضرت ہاجرہ نے جو سعی کی، وہ امت مسلمہ کے حج کا ایک رکن ہے، عمرے کا ایک رکن ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے جو زمزم نکلا وہ آج تک جو ہے خانہ کعبہ میں جاری و ساری ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کیا، حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ کس امت میں چلی آ رہی ہیں، کس امت کو عطا کی گئی ہیں؟ یہ امت محمدیہ کو دی گئی ہیں۔ تو امت محمدیہ پھر زیادہ قریب ہے ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ مسلم تھے۔ تو ہمارا نام بھی اللہ پاک نے مسلم رکھا ہے، اس لیے امت محمدیہ اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ اور جو یہ لوگ ہیں اللہ ان کا دوست ہے، واللہ ولی المؤمنین، تو ایسے مومنوں کا اللہ دوست ہے۔ تو یہ خصوصی تعلق اور خصوصی قرب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو جو عطا کیا، اور پھر یہی قرب جو ہے اللہ تعالیٰ اب ایسے مومنوں کا حامی ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پیروکار ہیں۔ اب اس میں تمام مومن آ جائیں گے، اس میں یہ ایمان کا اعتبار ہوگا، ایسا ایمان جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، اس ایمان کا اعتبار ہوگا، خواہ وہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی نسل ہو، کوئی بھی خاندان ہو، خواہ وہ نسل ابراہیم سے ہو یا نہ ہو، لیکن اگر وہ ابراہیمی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو وہ ابراہیمی ہیں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے ولی اور دوست انبیاء میں سے ہوتے ہیں، تو میرے ولی انبیاء میں سے میرے باپ اور خدا کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، اور یہ نبی، والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کا مددگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم آپ پر اور آپ کے رسول پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کے جملہ انبیاء اور مرسلین پر ہم ایمان لائے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے اس ایمان کو قبول فرما اور ہم کو مومنین کے زمرہ میں شامل فرما جن کا تو دوست ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔